وفي الآخرة سبحان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھیے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد تطاقت حيلتي أنت وسيلتي أغثني يا رسول الله أدركني يا حبيب الله. سبحان اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سبحان اللہ. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس عظیم الشان دن جمعہ مبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. حضرات گرامی، محرم الحرام کے مہینے میں اللہ کے ایک ولی کامل برگزیدہ بزرگ شیخ الاسلام والمسلمین صوفی باصفا قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاتقیاء حضرت قبلہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ. آپ کا وصال مبارک ہے، تو اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی ہستی کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر عرض کروں گا، کیونکہ ہم اہل حق اہل سنت اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے ہر پیارے اور محبوب بندے سے محبت کرتے ہیں، بے شک. اور اس سبحان سے اللہ. پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم انہی لوگوں کو اور انہی لوگوں کے توسط سے انہیں نوازتا بھی ہے، پھر انہی کے ذریعے اپنے بندوں کو نوازتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیے یہ فیض جو ہے یہ تقسیم در تقسیم ہم تک پہنچا ہے. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے ڈائریکٹ ہمیں کلمہ طیبہ بھی القاء نہیں فرمایا کہ اس نے فرمایا ہو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں، اللہ رب العزت نے یہ کلمہ پہنچانے کے لیے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اپنے نبی کو بھیجا. نبی جو احکام خداوندی لے کر آئے انہوں نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے آگے اللہ والوں کو، اہل اسلام کو، اپنے شگیردوں کو، بزرگوں کو دیا. پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے برے صغیر پاک ہند پر تو بالخصوص اللہ کا احسان ہے کہ یہاں اگر کلمہ طیبہ پڑھنے والے موجود ہیں تو یہ صوفیاء کا کام ہے. بے شک. سبحان اللہ. کی مہربانی ہے، انہوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا تو حضور کے دین کا پیغام عام ہوا. حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق میں نے ایک مقام پر پڑھا، مولانا تھانوی صاحب نے لکھا کہ وہ حضور کے گنبد خضراء کے سامنے بیٹھ کر سرکار کی حدیث پاک پڑھاتے تھے. ایک دن آقا علیہ السلام نے دیندار سے مشاورہ فرمایا، کیونکہ آپ صاحب حضوری شخصیت ہے، روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی. فرمایا عبدالحق عرض کیجیے یا رسول اللہ، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تو ہندوستان چلا جا، بڑے صغیر کی دھرتی پر میری حدیث کا سبق پڑھا. عرض کی آقا یہاں جب حدیث پڑھاتا ہوں زبان میں ہوتا ہے قال قال رسول اللہ، ادھر زبان آپ کی حدیث پڑھتی ہے، ادھر آنکھیں گنبد خضراء پر دیدار کرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہندوستان چلا گیا تو دیدار سے معروف ہو جاؤں گا. فرمایا عبدالحق تو ہندوستان جا کر تو دیکھ، جو مصطفیٰ یہاں دیدار کرا سکتا ہے وہ وہاں بھی دیدار سے مشرف. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھانوی صاحب نے لکھا کہ آپ روزانہ فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں.
مصلی پر بیٹھے ہوتے نماز اشراق کے انتظار میں، آنکھیں کھلی ہوتی بیداری کے عالم میں، فرما پردے ہٹ جاتے، حجابات ہٹ جاتے، شاہ عبدالحق دہلی کی زمین پر بیٹھ کر چہرے مصطفیٰ کا دیدار کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ گرامی، اگر حدیث اس جتنے بڑے صغیر میں پھیلی ہے تو سب سے پہلا استاد شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ متفقہ استاد ہے، متفقہ محدث ہیں۔ تمام باقاعدہ فکر کے لوگ الحمدللہ ان کی خدمت حدیث کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ اور صوفیاء کرام نے کیا کہتے ہیں، کہیں پر داتا گنج بخش اجمیری نے آ کر ڈیرا لگایا، تو کہیں پر حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے ڈیرا لگایا، کہیں پر حضرت بابا نظام الدین اولیاء نے ڈیرا لگایا، کہیں بابا فرید الدین گنج شکر نے ڈیرا لگایا۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے جس باغ پتن میں ڈیرا لگایا جسے تو اجودن کہا جاتا تھا، اجودن یعنی یہاں پر بت پرستی ہوتی تھی، یہاں پر ہندو رہا کرتے تھے، مگر جہاں اللہ کا ولی قدم رکھتا ہے وہاں اگر مشرک بھی ہو، ہندو بھی ہو، بت پرست بھی ہو، وہ سرزمین پلید بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے ولی کا قدم رکھتا ہے تو وہ پاک پتن بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پاک سبحان پتن اللہ۔ بن جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے ولیوں نے قدم رکھے تو یہ پاکستان بن گیا۔ میرے نبی نے مدینہ طیبہ میں قدم رکھا، یہ پاک کا سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے۔ مدینہ طیبہ بیماریوں کا گھر تھا، بیماریوں کا مرکز تھا۔ میرے نبی آئے، حضور فرماتے ہیں میرے قدموں کی برکت سے رب نے اسے طیبہ بھی بنا دیا، طیبہ بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان صرف اللہ۔ پاک ہی نہیں، فرمایا جو اس میں آتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے، بے شک، سبحان پاک اللہ۔ کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کچھ لوگ ہیں حضور کی ہجرت مبارکہ کے بعد مدینہ طیبہ میں بھی حج پذیر ہوئے، مگر ان کے دل کے اندر کھوٹ، دل کے اندر کمی تھی۔ یاد رکھیں اگر دل کے اندر سچی محبت نہ ہو، جذبہ صادق نہ ہو، کھوٹ ہو، تو خدا کی قسم ولی کی خدمت میں سینکڑوں سال بھی بیٹھا رہے پھر بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا رہے پھر بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بارگاہ خداوندی سے راندہ درگاہ کیا نا۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ علماء سے پوچھے، کانا ہے ماضی، ماضی ہوتی ہے گزرے ہوئے زمانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ آدم کو سجدہ کرنے سے ابا، منکر ہوا، واستکبر، متکبر ہوا، مغرور ہوا، اکڑ گیا، فرمایا سجدہ نہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ بدبخت تھا ہی کافروں میں سے۔ سبحان اللہ۔ یہ بدبخت تھا ہی کافروں میں سے۔ اللہ پاک فرمائے تھا ہی کافروں میں سے، یعنی یہ مسلمان تھا ہی نہیں شروع سے، یہ مومن تھا ہی نہیں شروع سے، یہ خدا کا بندہ تھا ہی نہیں شروع سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتا رہا، عبادت ریاضت کرتا رہا، چپے چپے پر سجدے۔ روایات کے مطابق آتا ہے معلم الملائکہ، چپے چپے پر عبادت، ریاضت، زہد، تقویٰ، خدا کی بارگاہ کا خاص بندہ مکرم، جیسے مرضی آتا جاتا رہتا تھا اوپر نیچے، مگر اللہ کی بارگاہ سے جب راندہ درگاہ ہوا اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حالانکہ یہ ہوتا نا کہ ایک ابھی منکر ہوا ہے، ابھی اس نے انکار کیا ہے، پہلے تو وہ نیک تھا، پہلے تو متقی تھا، عابد تھا، زاہد تھا، ریاضت و عبادت اس کی رگ رگ کے اندر دوڑ رہی تھی۔ رب فرماتا وَيَكُونُ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی اصول اور قاعدے کے مطابق اب یہ آدم کو سجدہ نہ کر کے کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ ہو جانا، ہو گیا، یہ ہے مستقبل کی بات، ابھی ہوا، آگے کے لیے ہو گیا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شروع سے ہی کافر تھا۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ شروع سے ہی کافر تھا۔ پھر پتا چلا صدیاں عبادت کرنے کے باوجود رب کو اس کے اندر کے ذائق کا پتا تھا، اس کے ٹیڑھ کا پتا تھا، اس لیے کچھ پانا ہے اگر کسی نے تو دل کو پہلے صاف کرنا ہوگا، سبحان اللہ، بے شک، کو بے پہلے شک۔ ٹھیک کرنا ہوگا۔ حضرت گرامی اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، مولا جب تجھے پتا تھا یہ بدبخت آدم کو سجدہ بھی نہیں کرے گا تو پھر اس کو سجدہ کرانے کا حکم دینا، سجدہ کروانا، اس کا کیا مطلب؟ ایک اللہ والے نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح استفسار کیا، مولا جب یہ تھا ہی بدبخت، تجھے پتا تھا یہ سجدہ نہیں کرے گا، پھر سجدہ کیوں کرایا؟ اس جدول آدم کے آرڈر اور حکم میں اسے بھی کچھ شامل رکھا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اس سے سجدہ کرایا، آدم کے سامنے جھکایا کہ اتنا اونچا مقام دیا ہے اس کو،
کہ یہ پل بھر میں آتا جاتا ہے اوپر نیچے، زمین کی جنت کی سیر کر لیتا ہے پلک جھپکنے میں، اور یہ فرشتوں کا استاد ہے، یہ چپے چپے پر سجدہ کر چکا ہے، اتنا بڑا عابد ہے، اتنا بڑا مقام دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا سجدے کا حکم دے کر کہ میرے نبی کی اتنا بڑا ہو کر تعظیم بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، تعظیم بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ جھکتا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ بڑے منصبوں والوں کے لیے، بڑے عہدوں والے کے لیے، بڑے مناصب پر فائز ہونے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بندہ جتنا بھی اونچا ہو جائے اور خدا جب جھکانا چاہے تو جھک جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ انجام شیطان والا ہوتا ہے۔ رب اتنا بڑا مقام دے کر نبی کے سامنے جھکانا چاہتا تھا کہ اتنے بڑے مقام والا جھکتا بھی ہے کہ نہیں؟ جھکتا بھی ہے کہ نہیں؟ حضرات گرامی، میں نے کہا اہل سنت کی یہ خوبی ہے، ہر اللہ والے سے پیار کرتے ہیں، ہر اللہ والے سے محبت کرتے ہیں کہ رب خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں رہو۔ دیکھیں یہ وہ صحبت ہے، یہ وہ بارگاہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عارف رومی، جسے قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں پیر رومی، وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ عبادت بیریا۔ فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے، ایک ساتھ اور گھڑی اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ عبادت بیریا۔ فرمائیے کئی سو سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور بے ریا عبادت سے، جس میں دکھلاوا نہ ہو، سمو نہ ہو، شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ایسی عبادت سے یہ افضل اور بہتر ہے۔ حضرات گرامی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ شیطان بھی اس بارگاہ میں بندے کو گمراہ کرنے سے لاچار ہے، شیطان بھی گمراہ کرنے سے عاجز ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ جب بندہ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے نا، شیطان اس کا ایمان چھین ہی نہیں سکتا، شیطان اس کا ایمان لے ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جو بے مرشد ہے، بے پیر ہے، وہ شیطان کا مسخرہ بنا رہتا ہے، شیطان کا کھلونا بنا رہتا ہے، جیسے مرضی شیطان اس کو گھماتا رہے۔ فرمایا جب اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، شیطان بھی بارگاہ خداوندی سے بھگایا گیا، تو اس نے بھی کہا سب کو گمراہ کروں گا الا عبادتا منہم المخلصین، مگر جو تیرے چنے ہوئے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ان پر میرا بس نہیں چلے گا الا عبادتا۔ یہ شیطان کا کلام ہے جو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے، پڑھو نا قرآن، جس مقام پر خدا فرماتا ہے فخرج منھا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، مردود میرے دربار سے نکل جا۔ آدم کو سجدہ نہیں کیا نا، یہ قبلہ آدم کا تھا، سجدہ تو خدا کو تھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ شاہ کہتے ہیں قبلہ آدم تھے، سجدہ خدا کو تھا، مگر اسی آدم کی پیشانی میں آدم بظاہر قبلہ سجدہ نہ تھے۔ قبلہ کہتے ہیں جس کی طرف بندہ توجہ کرے، ہم کہتے ہیں اللہ کے خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، قبلہ خانہ کعبہ ہے نا، توجہ کا مرکز وہ ہے نا، لیکن سجدہ خدا کو ہے۔ توجہ کا مرکز آدم تھے، سجدہ خدا کو تھا، مگر کہتے ہیں آدم کے اندر بھی وہ کمال نہ تھا کہ وہ خدا کے سجدے کے لیے قبلہ گاہ بن سکے، توجہ کا مرکز بن سکے۔ پر وہ اس کے اندر بھی جو چیز تھی وہ کچھ اور تھی۔ اے آج کو بتاؤ وہ کیا تھی؟ ارے وہ پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا، رب نے اسے ہی توجہ کا مرکز بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اسے ہی توجہ کا مرکز بنایا۔ فرمایا کہ میرے محبوب کا نور جس پیشانی میں جلوہ گر ہے، فرمایا اسی کو توجہ کا مرکز بناؤ، قبلہ گاہ بناؤ، چہرہ اسی طرف کرو، اور سجدہ خدا، سجدہ خدا۔ علماء نے فرمایا نا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، یہ سجدہ بھی اسی طرح تھا کہ بظاہر قبلہ گاہ حضرت یوسف تھے، توجہ کا مرکز حضرت یوسف تھے، سجدہ خدا کو تھا، غیر اللہ کے لیے سجدہ ناجائز ہے۔ مگر تعظیم کا سجدہ شریعت آدم میں جائز تھا، تعظیم کا سجدہ شریعت یوسف میں جائز تھا۔ یہ جو توجہ کا مرکز بنایا گیا حضرت آدم کو، حضرت یوسف کو، یہ بظاہر تعظیم ان کی تھی، سجدہ خدا کو تھا۔ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، بظاہر تعظیم
قبلے کی ہے، خانہ کعبہ کی ہے، مگر حقیقتاً سجدہ خدا کو ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں حقیقتاً سجدہ بھی قبلے کو کر رہا ہوں، قبلہ کو، حالانکہ اللہ کا گھر ہے، کافر ہو جائے گا، پوچھو علماء سے، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر کہتا ہے میں سجدہ اسی خانہ کعبہ کو کرتا ہوں، تو خانہ کعبہ کو سجدہ کر کے کیا تم نے اسے بت خانہ سمجھ لیا؟ تم نے اسے خدا بنا لیا؟ تم نے اسے اللہ سمجھ لیا کہ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتا ہے؟ خانہ کعبہ قبلہ ہے، قبلہ کا معنی آپ کے چہرے کا مرکز، آپ کی توجہ کا مرکز، سجدہ خدا کو ہے۔ اگر شریعت آدم میں، شریعت یوسف علیہ السلام میں سجدہ تعظیم کا جائز تھا، حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیم کا بھی روا نہیں ہے۔ کچھ صحابہ آئے نا کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ہیرا کا بادشاہ ہے، لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ حضور نے فرمایا اگر بشر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر فرمایا سجدہ بشر کے لیے نہیں ہے، سجدہ خدا کے لیے، سجدہ خدا کے لیے ہے۔ تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے لیے اور عبادت کا سجدہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ حضور کی شریعت میں دونوں سجدے بشر کے لیے ناجائز ہیں۔ ایک سجدہ عبادت کا تو شرک ہے اور دوسرا سجدہ تعظیم کا حرام ہے بشر کے لیے۔ اگر کوئی جاہل کسی مزار کے سامنے جا کر جھک جائے یا کسی پیر کے سامنے جا کر جھک جائے تو یاد رکھنا اس سے اہل سنت پر الزام مت لگایا کرو۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی جاہل ٹائپ کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ، ان پڑھ قسم کے لوگ پیر کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو گئے یا مزار کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو گئے، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا مذہب ہے، یہ ان کی شریعت ہے۔ جاہلوں کی وجہ سے مسلک نہیں ہوتا، جاہلوں کی وجہ سے عقیدہ نہیں ہوتا۔ یاد کر لینا جاہل کسی بھی مرتبہ فکر کے ہوں، ان کے عمل کو دیکھ کر عقیدہ نہ سمجھ لیا کرو۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو اس مسلک کے علماء کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، علماء کا ہوتا ہے۔ یاد اگر کوئی جاہل ایسا کرتا ہے بالکل ناجائز ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر عبادت کی طرف سے کر رہا ہے شرک ہے، اگر تعظیم کی طرف سے کر رہا ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے، سجدہ غیر خدا کو جائز نہیں ہے۔ ہمارا تو فتویٰ بھی یہ ہے کہ مزار کے پاس جاؤ 4 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اٹھاؤ نا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو، یہ 2 بندے ہیں جن کی عقائد اہل سنت کی تشریح ہم اہل سنت مانتے ہیں اور انہی کی تشریحات کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو محقق الاطلاق ہیں اور دوسرے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا فتویٰ 4 فٹ کے فاصلے پر مزار شریف سے دور کھڑے ہو، فاتحہ پڑھو، جو کچھ تلاوت کرنا ہے کرو، دعا مانگو، واپس آ جاؤ، ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ لگانا ناجائز ہے، ہاتھ لگانا شرک ہے، ہاتھ لگانا بدعت ہے، مزار کو ہاتھ لگانا کوئی حرام و ناجائز نہیں۔ روکا کیوں؟ روکا اس لیے کہ آج اگر ہاتھ لگانے کی اجازت دے دے تو کل یہ سجدہ شروع کر دیں گے، کل یہ چہرہ ٹکا دیں گے، کل یہ جھک جائیں گے۔ اس لیے کنٹرول کیا، کیا کیا؟ کنٹرول کیا کہ 4 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو، فاتحہ پڑھو، واپس آ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ، ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ یاد میں نے سمجھ لیا شاید ہاتھ لگانا بھی جرم ہے، ہاتھ لگانا بھی شرک ہے، ہاتھ لگانا بھی بدعت ہے۔ میں نے کہا کبھی شرک و بدعت کا فتویٰ ہاتھ لگانے والے پر نہ لگانا۔ اگر مزار کو ہاتھ لگانے والے پر یہ فتویٰ لگا دیا تو پھر صحابہ بھی تمہارے فتوے کی زد میں آ جائیں گے، صحابہ بھی تمہارے فتوے کی زد میں آ جائیں گے۔ یہ ہاتھ لگانا حرام نہیں۔ اگر کوئی ہاتھ لگا کر ایسے کر لیتا ہے جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے زیارت کرتا ہے، بالکل جائز ہے، لیکن 4 فٹ کے فاصلے پر کیوں کھڑا کرنے کا حکم دیا، کھڑا ہونے کا حکم دیا، فاتحہ پڑھ کے واپس آنے کا حکم دیا؟ تاکہ آج تھوڑا آگے کے لیے اجازت دے تو کل یہ سجدہ شروع نہ کر دیں، کل کوئی اور عمل شروع نہ کر دیں۔ ہاں اگر کوئی محتاط بندہ ہے، بڑا احتیاط کا دامن تھامتا ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ وہ سجدہ والی صورت نہیں بناتا اور سجدہ کرنے کے لیے بھی کبھی اپنے اندر عادت پیدا نہیں کرے گا، اس کے لیے گنجائش دی گئی ہے، مگر وہ جو صاحب علم ہو، عوام کے لیے نہیں، جہلا کے لیے نہیں، کسانوں کے لیے نہیں، دہقانوں کے لیے نہیں، دیہاتی لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے جو صاحب علم ہوں، پڑھے لکھے ہوں، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، دین اور دنیا سے واسطہ ہو اور کتابیں پڑھتے ہوں، قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہوں، ان کے لیے۔ ورنہ جو لوگ ہم اہل سنت دیکھیں کتنا معتدل ہے، کیسا درمیانہ طریقہ ہے، بولے کیسا خوبصورت عقیدہ ہے، پیارا عقیدہ ہے۔ ہاں 4 فٹ کے
فاصلے پر کھڑا کیا، ان کو جن کے پاس اتنا علم نہیں ان کو تھوڑی اجازت دے دی جن کے پاس علم ہے، کیوں؟ تاکہ مطلق فتویٰ نہ لگائے یار لوگوں کی طرح جن میں ہاتھ لگانا شرک، چومنا شرک، سب کچھ کرنا شرک، مسلمانوں کو مشرک بنا دیا۔ میں نے کہا پھر تمہارے فتوے میں صحابہ بھی آ گئے، اٹھاؤ میزبان رسول اللہ حضرت ابو ایوب انصاری، میرے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، سرکار کائنات کا پہلا میزبان حضرت ابو ایوب انصاری، جن کے گھر میں میرے نبی نے رہائش اختیار کی، سبحان اللہ، جن کے گھر میں حضور نے رہائش اختیار کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم نیچے سرکار کائنات کو کمرہ ہم نے دے دیا، ہم بیوی میاں بیوی اوپر چلے گئے، اوپر والے کمرے میں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم ساری رات دیواروں سے لپٹ کر ہم کھڑے رہے، ہم سوئے نہیں۔ ہم نے کہا کس جگہ سوئے کہ کہیں سرکار کائنات آرام فرما ہوں گے، پتہ کہ حضور کس جگہ آرام فرما ہوں گے، سرکار کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہم نے بے ادبی سے بچتے ہوئے ساری رات دیواروں سے لپٹ کر گزار دی، جاگتے رہے، سوئے نہیں کہ کہیں سرکار کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تعظیم سیکھنی ہے صحابہ سے سیکھ۔ بے شک۔ آپ قسطنطنیہ گئے، قسطنطنیہ سے واپس آئے نا، حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد مروان کا دور ہے، یہ گورنر مدینہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری ہے، حضور کے روزے پر گئے، سرکار کو جو تعویذ مبارک تھا نا گنبد خضرا کا، اس کے ساتھ اپنا چہرہ رگڑ رہے، یہ رخسار رگڑ لیتے پھر دوسرا رخسار رگڑتے ہیں۔ مروان پیچھے سے آ گیا، مروان نے ایسے قمیض سے کھینچا، کہا یہ کیا کرتے ہو، ماذا یہ کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام بدعت ہے، یہ کام شرک ہے، یہ کام نجائز ہے۔ مروان کا یہ عقیدہ، مگر مروان وہ ہے جو اہل بیت کو ملعون کہتا تھا، مروان وہ ہے جو مولا علی، بی بی فاطمہ، حسن حسین کو مسجد نبوی کے منبر پر گالیاں بکتا تھا، سب کو شتم کرواتا تھا، جس نے نبی کی سنت کو بدلا، جس نے نبی کے طریقے کو بدلا، جس نے اہل بیت کو گالیاں دی، جس نے صحابہ کو گالیاں دی۔ مروان ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، ملعون بھی ہے، نبی کی امت کا بدبخت ترین بندہ ہے، اور اس کے باپ دادا کہتے تھے جس کو قرآن میں شجر ملعونہ کہا گیا وہ یہی مروان ہے، جس درخت پر لعنت کی گئی فرمایا وہ یہی مروان کا لطفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مروان ایک اچھی چیز کا نام نہیں دین اسلام میں، مروان کوئی اچھی شخصیت کا نام نہیں ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں۔ مروان ایک بدبخت بندے کا نام ہے، مروان ایک ظالم کا نام ہے، مروان ایک جابر کا نام ہے، مروان گستاخ اہل بیت کا نام ہے، مروان گستاخ صحابہ کا نام ہے۔ مروان ایک ایسا بندہ ہے جس نے نبی کی سنت کو بدلا اور بگاڑا ہے۔ اس نے اگر حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول مدینہ میں جنہوں نے حضور کی میزبانی کی، عاشق رسول، فدائی مصطفیٰ، اس کی قمیص سے پکڑا کھینچ لیا، ماذا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ کسی مٹی کے تودے کے ساتھ رخسار بسا رہا ہوں، یہ کوئی پتھر ہے، یہ مٹی کا تودا ہے؟ اوے آنکھیں کھول، بدبخت مروان یہ گنبد خضرا ہے، میرے نبی کا روزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کائنات کے تاجدار کا مزار پروار ہے، جہاں کائنات کی رحمتیں سمٹ کر آ جاتی ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کائنات کی برکتیں جہاں سمٹ کر آ جاتی ہیں، کائنات کی رحمتیں جہاں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ پتہ چلا وہ صحابہ کا، اس شاہدان رسول کا یہ عقیدہ تھا، مزار اللہ والے کی ہو یا نبی کی، چہرہ بھی رگڑو، ہاتھ بھی لگاؤ، سبحان اللہ۔ اور چومنا بھی جائز ہے، مس کرنا بھی جائز ہے، مگر سجدے سے بچنا ہے، سجدے سے بچنا ہے اور روکنا مروانی عقیدہ ہے۔ اور یہ عمل کرنا اصحاب علم کا، اصحاب تقویٰ کا، بزرگوں کا، نیک لوگوں کا، پڑھے ہوئے لوگوں کا، قرآن و سنت کے مطالعہ کرنے والوں کا، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت نہیں بدلنا عرض کرتے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سچا عقیدہ اور سچی محبت اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے پیارے حبیب کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔